السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ WMO دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کے کاموں میں مصروف عمل ہے۔ پرتگال میں 175 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ راشن نور فاطمہ رضاکارانہ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر تقسیم کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بینک تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تمام نجی و سرکاری بینکس 20 جولائی بروز منگل سے 22 جولائی تک بند رہیں گے۔ تمام بینکس 23 جولائی سے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں 9 جولائی تک کے اعداد و شمار شامل کیے گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر کم ہو کر 7.10 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ مجموعی ذخائر 10.2 کروڑ سے کم ہو کر 24.31 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ جیولرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے دفاتر پر چھاپے مارنے کا فیصلہ۔ FBI نے ڈپٹی ڈائریکٹرز اور انسپیکٹر پر مشتمل خصوصی انسپیکشن ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ دفاتر پر انسداد منی لانڈرنگ قوانین کے تحت چھاپے مارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور روس کے مابین کراچی سے لاہور تک گیس لائن بچھانے کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ منصوبے پر 2.5 ارب ڈالر لاگت آئے گی اور یہ 2023 تک مکمل ہوگا۔ منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا۔ ویلکم بیک۔ WMO گلوبل یوتھ ونگ یورپ چیپٹر نے پرتگال میں نور فاطمہ رضاکارانہ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر مستحقین میں راشن اور ضروری اشیاء تقسیم کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ WMO گلوبل یوتھ ونگ یورپ چیپٹر کی جانب سے پرتگال میں نور فاطمہ رضاکارانہ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر لسبن میں پسماندہ 175 خاندانوں کو راشن اور دیگر بنیادی ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔ ویسے تو WMO لوگوں کی بھلائی کے لیے دن رات کوشاں ہے اور بہت سارے ممالک میں اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس نیکی کا مقصد لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کی ضرورت کو پورا کر کے خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے عید الاضحیٰ کے ایام میں بینکوں کی تعطیلات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بینک تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے عید الاضحیٰ کے ایام میں بینکوں کی تعطیلات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام نجی و سرکاری بینکس 20 جولائی بروز منگل سے 22 جولائی بروز بدھ تک بند رہیں گے۔ عید الاضحیٰ سے قبل بینک پیر کے روز معمول کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ تعطیلات کے بعد ملک بھر کے تمام بینکس 23 جولائی سے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے ذخائر میں 2 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کمی ہوئی ہے، جس کے بعد ذخائر 17 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 15 جولائی بروز جمعرات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ جاری کی گئی، جس میں 9 جولائی تک کے اعداد و شمار شامل کیے گئے ہیں۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے ذخائر میں 2 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کمی ہوئی۔
جس کے بعد ذخائر 17 ارب 20 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے ذخائر کم ہو کر 7.10 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ مرکزی بینک اور کمرشل بینکوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد ملک کے مجموعی ذخائر 10.2 کروڑ سے کم ہو کر 24.31 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ 17 جون کو ایس بی پی ترجمان نے بتایا تھا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے ذخائر میں 20 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ ترجمان کے مطابق اضافے کے بعد مرکزی بینک کے ذخائر کی مالیت 16 ارب 41 کروڑ 73 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئی تھی۔ ایف بی آر نے زبردستی رجسٹرڈ کیے جانے والے جیولرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے دفاتر پر چھاپے مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایف بی آر نے زبردستی رجسٹرڈ کیے جانے والے جیولرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے دفاتر پر چھاپے مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف بی آر FATF شرائط پر عمل درآمد کے لیے زبردستی رجسٹرڈ کیے جانے والے جیولرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے دفاتر پر انسداد منی لانڈرنگ قوانین کے تحت چھاپے مارنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ایف بی آر کے ماتحت ادارے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ڈی NFBPs نے ڈپٹی ڈائریکٹرز اور انسپیکٹر پر مشتمل خصوصی انسپیکشن ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف DNFBPs کی جانب سے کل 57,000 سے زائد جیولرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی ریگولیشنز پر کمپلائنس کی انسپیکشن کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان اور روس میں اربوں ڈالر مالیت کی اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے، لہٰذا کراچی سے لاہور تک تقریباً 1100 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان اور روس میں اربوں ڈالر مالیت کی اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے، لہٰذا کراچی سے لاہور تک تقریباً 1100 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق معاہدے پر سیکریٹری پیٹرولیم ڈاکٹر ارشد محمود اور روس کی وزارت توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر الیگزینڈر ٹولپروف نے دستخط کیے۔ تقریب میں وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر، وزارت پیٹرولیم اور روس کی وزارت توانائی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ ٹیکنیکل تعاون کے لیے دستاویزات کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ منصوبے پر 2.5 ارب ڈالر لاگت آئے گی اور یہ 2023 تک مکمل ہوگا۔ حماد اظہر نے مزید کہا کہ پاکستان کے نارتھ سے ساؤتھ کی جانب گیس اسٹریم لائن اہم منصوبہ ہے۔ مقامی کمپنیاں گیس پائپ لائن بچھانے کا کام کریں گی، جبکہ منصوبے کا درآمدی سامان روس سے آئے گا۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ گیس پائپ لائن کا ٹیرف کا تعین اوگرا کرے گا۔ گیس پائپ لائن کی تعمیر سے پاکستان کے شمال سے جنوب کی جانب گیس کی ترسیل ہوگی۔ معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھے گا۔ روسی وفد کے سربراہ نے کہا کہ شمال سے جنوب گیس پائپ لائن پاکستان کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔